سنا ہوگا کہ عالم کو سب سے پہلے جہنم میں گھسیٹے 16 سال چٹائیوں پر بیٹھا ہے، آنکھوں سے آنسو آتے تھے، ادھر جا کر کے لیٹرین کے پیچھے جا کر کے، لیٹرین تو تھی نہیں لیکن پیچھے جا کر کے چپکے سے رو کر کے آ کے بیٹھ لیتے، لڑکے ہنسے نہیں، سمجھا؟ ایسے پڑھائیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد 16 سال لگایا، پڑھ کے آئے، عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا دکھاوا آ گیا۔ سب سے پہلے کس کو ڈالا جائے گا جہنم میں؟ عالم کو، سنا نہیں ہے کیا؟ سب سے پہلے جس نے پڑھا بھی ایمان کے ساتھ، جس نے عمل بھی کیا ایمان سے، پڑھایا بھی ایمان کے ساتھ، لیکن تقریر کرتے ہوئے دل میں آ گیا کہ میں نے تقریر بہت اچھی کی، لوگوں نے تعریف نہیں کی۔ شفیق صاحب نے، جمیل شفیق صاحب نے تو تعریف نہیں کی۔ ریاکاری سب سے پہلے ڈالا جائے، اور آپ اتنے سرخرو ہیں کہ ایک جلسہ بھی سننے بھی نہیں آیا، چند تقریریں سنی آپ نے اور اس پر عمل نہیں کیا۔ آپ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے تو پہلے ہی فیل ہو گئے، علم نہیں حاصل کیا۔ یہ پہلا فرض ہے مسلمان پر، انسان پر، کہ وہ علم حاصل کرے۔ یہ آپ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ فجر کے وقت جلسہ چلے گا۔ میں نے کہا فجر کے بعد، رات فجر کے وقت سے تھوڑا پہلے تک چلا آیا، لیکن میں ہی سو گیا۔ اس قدر گہری نیند آئی کہ میں کھڑکی کے پاس، اپنا مسجد قریب تھی، اس کے بعد بھی اذان سنائی نہیں، تو کیا فائدہ ہے ایسا جلسہ کرنے؟ سمجھ گئے؟ لیکن اگر آپ اس عزم کے ساتھ صبح فجر تک کہ نہیں فجر بھی پڑھیں گے، ایمان کو بھی تازہ کریں گے، جا کر کے اپنے بچوں کو بھی سدھاریں گے، اپنے محلے میں اٹھ کھڑے ہوں گے، تو میں بات ایک لفظ میں ختم کر دوں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کہتے تھے، دو مسلمان کو لڑا دیا، کس کو؟ خوارج نے لڑا دیا تھا اور منافقوں نے لڑا دیا تھا۔ مسلمانوں نے خود مسلمانوں کو لڑا دیا، دو بھائیوں کو جو ایک دوسرے کے لیے جان لڑاتے تھے۔ یہ بھی آج کل بہت ہو رہا ہے، مسلمانوں میں لڑانے لگتے ہیں کہ فلاں کافر ہندو نے لڑا دیا، فلاں نے لڑا دیا، فلاں پارٹی نے لڑا دیا۔ آپ لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر سمجھ میں میری تقریر نہیں آ رہی ہے تو اپنے پڑوسی کو دیکھ لیجئے، اپنی بہن کو دیکھ لیجئے جس کا حصہ آپ کے اوپر سر نہ آئے، جہنم میں جانے کے لیے۔ اور اوقاف کی زمین سے زیادہ بہن کا حصہ کم حیثیت نہیں رکھتا ہے اللہ کے آگے، پڑوسی کی زمین نہیں رکھتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ، حضرت امیر معاویہ تو یہ پورا سیریا اور یہ اسکندریہ اور یہ سب فتح کر رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حیدر کرار تھے، وہ ان کی زمین میں دشمن داخل ہو رہا تھا۔ تو لوگوں نے کہا، آپ نے کہا دیکھو دشمن ہماری سرزمین میں داخل ہو گیا، اور کیا کر رہے ہو؟ کہتے تھے کہ اغزوہم فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے نکلو، اب تم اپنے گھروں میں تمہاری بہن بیٹیاں بھی نہیں بچیں گی، یہ مت دیکھو کہ سرحد بہت دور ہے، وہاں پر لوٹ مار مچی ہوئی ہے، اسلامی حکومت میں داخل ہو رہے ہیں، تمہاری عزت نہیں بچے گی۔ وہ جانتے کیا کہتے تھے جوان؟ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ تو بڑے ہوشیار ہیں، آپ جانتے نہیں کہ ہم عربی لوگ ہیں اور یہ جاڑے کا موسم ہے، تو دشمن جاڑا دیکھ کر کے حملہ کر رہا ہے تو آپ گرمی میں اس سے لڑنے جائیں گے؟ تو کہتے تھے کہ ھذا اوان قر، یہ تو سخت ٹھنڈی کا زمانہ ہے، ہم عربی لوگ ٹھنڈی برداشت نہیں کرتے، گرم ملک میں رہنے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھیے، ایسا قائد صبر سے کام لیتے تھے۔ سن رہے ہیں؟ سنیے اس کو، ورنہ آپ کے مدرسے نہیں چلیں گے، مسجدیں نہیں چلیں گی۔ پہلے آپ تالا لگوا رہے ہیں اس پر۔ میں بابری مسجد دیکھ کر کہیں جرجی صاحب ہے کہ چلے گئے؟ کہتے کہیں دکھانے لے جائیں گے۔ مولانا جرجی صاحب نے ایک موقع سے کہا، ہم لوگ چلے آ رہے تھے بائی روڈ، تو جیسے میں نے کہا کہ ایودھیا آ گئے، تو کہتے ہیں کہ بابری مسجد آج ضرور دکھائیے۔ بابری مسجد تو گر گئی، اب کیا دیکھیں گے؟ تو نہیں مولانا ضرور دکھائیے۔ یہ بھی تھے ہمارے ناظم اعلیٰ مولانا ہارون صاحب بھی تھے، کہا کہ مولانا بابری مسجد دکھائیے۔ میں نے کہا کہ بابری مسجد میں کیا دکھاؤں، حالات تو بہت خراب ہیں، بابری مسجد تو گر گئی، لیکن آپ گھر ایودھیا دیکھ لیں گے اور کچھ تو دیکھ لیں گے کہ بابری مسجد کہاں تھی، کیسی جگہ پر تھی۔ تو ہم نے گاڑی موڑنے سے پہلے میں نے کہا کوئی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے، تو ایک صاحب کو فون کیا، ایگل کشور جی کو، دیکھا ہوگا آل انڈیا ایتھلیٹک کانفرنس میں ایک آدھ مرتبہ وہ آئے تھے اور ہمارے کئی پروگرام میں آئے، ایودھیا کی آواز جو نکالتے تھے، پتہ نہیں آج کل کئی مہینے سے فون نہیں آیا تو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ان کو فون کیا میں نے کہ کوئی انہونی نہ ہو، کوئی کچھ سمجھے نہیں، آج کل تو کچھ بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آتنکوادی آئے تھے، فلاں آئے تھے، ٹکا آئے تھے۔
یا میں نے کہا کہ کسی کو فون کروں میں لکھنؤ یا گورکھپور، تو بہرحال ان کو فون کیا، انہوں نے کہا کہ میں ہوں، میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، لیکن میں جس حالت میں ہوں آپ گاڑی موڑ دیجئے۔ ہم لوگ گئے اور راستے میں وہ ٹیمپو سے آ کے کھڑے تھے، لیکن گئے۔ تو میں کہنے کا مقصد یہ کہا کہ یہ جو گھیرا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں، یہی بابری مسجد ہے، اسی کے اندر تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پوچھا، بہت غور سے، پہلے بھی پوچھ چکا تھا میں، لیکن ان حضرات کو سنانا چاہتا تھا، ایک بھی مولانا مسلمان بابری مسجد کے پاس نہیں رہ گیا۔ 12 رکشے والے تھے، رہ گئے تھے، وہ بھی جب وقت آیا، جب بے یارو مددگار پائے گئے اور بھوکوں مرتے تھے، تو اس وقت انہوں نے دھیرے دھیرے اپنی جھوپڑی بھی نکالی۔ خانہ خالی رہا دیو می گیرت، جو گھر خالی ہوتا ہے اس میں آصف ضرور آ کے بستا ہے۔ تب مولوی صاحب کو لے آتے کہ کوئی آیت الکرسی پڑھتے، اور کوئی بدعتی مولوی ہوگا جو قرآن و حدیث نہیں جانتا ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ آیت الکرسی پڑھنے بجائے کچھ پانی میں چھڑک دے گا اور آپ سے کھا پی کے چل دے گا۔ اور آپ اس میں جو 100 بت چھپائے ہوئے ہیں، اس میں جو بت ہے، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، سب سے بڑا بت یہاں ہے، وہ نکلا نہیں ہے، آیت الکرسی نہیں گھس رہی ہے، معوذتین نہیں گھس رہے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ بت تو آپ لے کر کے، آصف تو آپ بیٹھے ہوئے، کیسے آصف اس گھر سے اٹھے گا؟ کیسے اس گھر سے منحوسیت جائے گی؟ نہیں جا سکتا۔ سمجھا آپ نے؟ وہ چلے گئے، نتیجہ کیا ہوا؟ جب کوئی نہیں ہے تو مسجد